چھڈ کے نمان واسطے یہ بھی میں میرا خیال سارے سارے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ اسی اتنے بھی ایک رواج پا دیے کہ کرسی چھڈنی کوئی ایڈا وڈا بندے دی کوئی شان فرق نہیں پی جائے. عمران یعقوب صاحب اچھا تو میڈیا کے دوستوں اور خاص کر جو آج ہمارے بچے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے اگزام جو ہیں وہ پاس کیے ہیں، اور آپ سب کو السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں مدعو کرنے پر میں الامین اکیڈمی کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں. مجھے پرسوں سہیل وڑائے صاحب نے فون کیا کہ یہ ہمارا فنکشن ہو رہا ہے اور آپ نے ہر صورت وہاں پر آنا ہے. تو مجیب الرحمان شامی اور سہیل وڑائے دو ایسی شخصیات ہیں کہ ان کا سمجھ نہیں آتی، کبھی ان کی محبت میں بات ماننی پڑتی ہے، کبھی ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں ماننی پڑتی. تو انہوں نے مجھے جب بتایا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی آ رہے ہیں، اب میں نے کہا کہ اب تو کوئی جواز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے سمجھ آ گئی سی کہ ایسے حالات کی وجہ سے ہو گیا. تو میں اس اکیڈمی کی بھرپور کامیابی پر ہمارے اکیڈمی کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز مجیب الرحمان شامی صاحب، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر سہیل وڑائے صاحب، سی ای او پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور دیگر عہدیداران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور بلندیاں عطا فرمائے، آمین. الامین اکیڈمی میں سی ایس ایس، پی ایم ایس جیسے اعلیٰ امتحان کی تیاری بہت اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے. مستحق طلبہ کو اسکالرشپ بھی فراہم کیے جاتے ہیں اور فیس بھی بہت افورڈیبل ہے. جو طلبہ کم فیس بھی دیتے ہیں انہیں بھی اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں کیا جاتا، اور متوسط طبقے کو اعلیٰ سرکاری ملازموں کو اہل بنانے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ کامیاب ادارہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں کم از کم میں نے پہلے یہ ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی ایک آرگنائزیشن ہو جو بچوں کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اگزامات جو ہیں ان کے لیے سہولت جو ہے پیدا کریں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میں تمام ساتھیوں کو، تمام لوگ جس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں اپنا وقت دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. الامین اکیڈمی نہ صرف درمیانہ طبقہ کے قابل بچوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کی زندگیاں بھی یکسر بدل جاتی ہیں، جس سے معاشرے کی ترقی و بہبود کا عمل. جہاں دوسرے بڑے ادارے لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں، وہاں الامین اکیڈمی صرف بہت افورڈیبل فیس لیتی ہے بلکہ مستحق قابل طلبہ کو اسکالرشپ بھی مہیا کرتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کی قلیل مدت میں الامین اکیڈمی نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے. پی ایم ایس 2020 کے کل ایلوکیٹڈ 60 افسران میں سے 16 اسسٹنٹ کمشنر الامین اکیڈمی کے ہی طلباء و طالبات ہیں، جو کل کامیاب تناسب کا 27% ہیں. میرا خیال ہے کم از کم میں نے تو ایسا اپنی زندگی میں ایک ادارے کو اتنی بڑی کامیاب ہوتے جو ہے نہیں دیکھا. تو اس لیے میں تمام جو اس ادارے سے منسلک لوگ ہیں ان کو دوبارہ پھر جو ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد جو ہے دیتا ہوں. اور پھر میں یہ جو ہمارے طلبہ اور طالبات ہیں ان سے بھی کچھ بات دل کی کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتا ہے، آپ کو بڑا عہدہ دے دیتا ہے، آپ کو زندگی میں کامیاب کر دیتا ہے، تو پھر آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس عہدے کو، اس دولت کو، اس سٹیٹس کو عوام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں. میرا اس بات پہ ایمان بھی ہے کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنی ہیں، دولت کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اگر آپ ان چیزوں، اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے. تو میں بہت بار اکثر میں یہ بات سوچتا ہوں، اپنے دل میں بھی سوچتا ہوں
کہ میں ایک متوسط ورکنگ کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا. ایک گاؤں میں پرائمری اسکول میں جاتا تھا. ٹاٹوں پہ بیٹھ کے درختوں کے نیچے میں پڑھا تھا, اور یہ کبھی خواب میں نہیں ہو سکتا تھا کہ میں گورنر پنجاب بنوں گا, میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بنوں گا, میں سینٹ کا ممبر بنوں گا, مجھے بزنس میں اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی دے گا, مجھے چارٹی کے کام جو میں کرتا ہوں اس میں اتنی کامیابی دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ جب ہم کوئی مقصد حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی جو اچیومنٹ ہے اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں. تو میں ان نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیلڈ ہے, یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ڈکٹیٹرشپس جو آئے ہیں ہمارے, ان کو گالیاں دیتے ہیں, کچھ سیاستدانوں کو دیتے ہیں. 72 سال ہمارے ہو گئے ہیں, تو میرے خیال میں آدھا ٹائم ہماری جو ہے ڈکٹیٹرز نے اس ملک پہ کیا ہے, اور آدھا وقت جو ہے جمہوری, اس میں بھی ڈکٹیٹر ایڈ کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے, جمہوری ڈکٹیٹر نے حکومت کی ہے. تو لیکن بیوروکریسی جو ہے یہ 72 سال سے اقتدار میں ہے, لیکن یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو کوئی گالی نہیں دیتا. سیاستدانوں کو بھی گالی پڑ رہی ہے, ڈکٹیٹر کو, حالانکہ ملک دی تباہی دے وچ 90% حصہ انہاں دا ہے. آنیسٹلی میں ایم سینگ اٹ فرام ہارٹ. اور میں سامنے کہتا ہوں کہ آپ, اللہ نے آپ کو موقع دیا, ہر نیکی دے کام چ رکاوٹ پا دینا ہے عبادت سمجھتے. اور بیٹا میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے یہ اکیڈمی میں بھی کہی تھی جب 20 سے 21 گریڈ میں گئے تھے سینئر آفیسر, تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا آج آئی وانٹ ٹو ہیو اے اوپن اینڈ فرینک ڈسکشن ود. میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اب بھی بیوروکریسی میں اکثریت آنیسٹ لوگوں کی ہے جو رشوت نہیں لیتے. اگرچہ یہ تعداد کم ہوتی جا رہی, وقت کے ساتھ ساتھ تو چیزیں بہتر ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے چیزیں ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں. کبھی وہ بھی وقت تھا کہ کوئی بندہ ہارڈلی ملتا تھا کو فلاں بندہ رشوت لیتا ہے, سی ایس پی افسر یا پی ایمز کا افسر, لیکن اب ان کی تعداد نمبر بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید جو لوگ رشوت لیتے ہیں انہوں نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایمانداروں نے پہنچا دیا. ایماندار افسر یہ کہتا ہے کہ ہر کام چلدا کھڑے کر دینا اے ایمانداری. کوئی کام کسی کی آپ دیکھ لیں, پلاننگ پرمیشن ہے تو 3 سال لٹکی ہوئی ہے, کوئی سیدھا کام ہے وہ 6 سال نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ یہاں پر میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹاور بنانا ہے, اپنی بینک کا ہیڈ آفس بنانا ہے, 4 سال سے کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی جس میں اس کو پرمیشن. تو یہ جو خرابیاں ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے. اور میں ایک آپ بات کو اور کرتا ہوں, جب میں برطانیہ میں تھا تو ہماری کمیونٹی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ویکنس ہے کہ ہم ہر اچھی بات سننا چاہتے ہیں. جو بات اپنی کمزوری کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تقریر دا مزانیہ ہے, تو جے اسی کہیے اسی فلانی چیز نو کر دیں گے تو دلی تے جا کے کل قبضہ کر لیں گے تو پرسوں کر دیں, دوڑیاں تالیاں پائی دیا نے, بڑیاں تعریفاں دی. لیکن جو لوگ قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنا انالیسس کرتی ہیں, اپنی کمزوریوں پہ بھی نگاہ رکھتی ہیں اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلتی. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے بچے ہیں پاکستان کے وہ تعلیم کے میدان میں, ایجوکیشن میں بنگلہ دیش کے بچوں سے بھی پیچھے ہیں, انڈیا کے بچے تو انگریزوں کے بچے سے بھی آگے ہیں. تو میں نے پیرنٹس کو کہنا شروع کیا, میں نے کہا بھائی میں اسکول میں گیا, میں نے کہا وجہ کیا ہے, واٹس اے پرابلم, کیوں پاکستانی بچے پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی بچوں کے پیچھے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہر سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ پیرنٹ نائٹس ہوتی ہے جس میں بچوں کے والدین کو ان کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ دی جاتی ہے. تو 90% پاکستانی پیرنٹس وہ رپورٹ سننے کے لیے بھی نہیں جاتے. تو میں نے تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے پاکستانی جو ہیں سب سے باٹم پہ ہیں, اگر ہم تعلیم کے میدان میں باٹم پہ رہے تو ہم نہیں ترقی کر سکیں گے, ہم دوسرے مائنارٹیز کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو پہلے مجھ پہ تنقید بھی ہوئی کہ آپ پٹ ڈاؤن کرتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کا نام اس سے خراب ہوتا ہے. میں نے کہا نام خراب نہیں ہوتا,
بالکل آپ کو یہ اس میں مقابلہ کرنا ہے. پھر ہم نے انگلش ایز سیکنڈ ٹیچر ڈرائے, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا فخر ہے کہ اب ہمارے بچے وہاں پر انگریز بچوں کے مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے, اس کو دور کرنا ہے. پھر ہم نے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جائیں بھائی, جا کے بتائیں جا کے کہ یہ میرا بچہ ٹھیک کام کر رہا ہے یہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے, اس کو رسپانسبلٹی لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ویکنس جو ہیں ان کو مان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بیٹا میرا اس بات پہ ایمان ہے, nothing is impossible in life. If there is a will, there is a way. میری زندگی میں بے شمار ایسے میں 6 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں, ایسے ایسے چیلنج آئے جو کہ عقل نہیں مانتی تھی کہ یہ ممکن ہے, انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کی صرف ایک مثال, جو کہ میں ریسنٹلی یورپ, بیلجیم, برسلز اور اٹلی اور ہنگری کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ 2013-14 میں جی ایس ٹی پلس جو ہے, جو کہ ایک کنسیشنل بزنس مین کو موقع ملتا ہے کہ بغیر ٹیکس کے اپنی چیزیں جو ہیں یورپین ممالک میں بھیج سکتا ہے, تو اس وقت انڈر ڈسکشن تھا. تو میرے پاس انڈسٹری کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جب میں وہاں پر گیا اور میں وہاں پر جو ٹریڈ کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے ملا, انہوں نے کہا کہ بھئی there is absolutely 0% chance for Pakistan winning this GSP plus status. 33 انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی کے ممبر ہیں, صرف 4 لوگ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, باقی سارے مخالف ہیں. I didn't give up. میں all 33 سے 4 دفعہ یورپ گیا, ان کو ملا, 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا, ان کو پاکستان کا کیس ان کے سامنے پیش کیا, اور پاکستان نے افغانستان کانفلکٹ کی وجہ سے جو سفر کیا وہ بیان کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں خود بھی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہمیں جی ایس پی پلس ملا, جس کی وجہ سے ہمیں $20 بلین سے زیادہ کا ہماری ایکسپورٹ کو بینیفٹ ہوا ہے. 4 بلین ایکسپورٹ پر ایئر ہماری بڑی ہے. اب پھر مسئلہ آ گیا, انڈیا نے جا کے پروپیگنڈا کیا, وومن رائٹس پہ کیا, ہیومن رائٹس پہ کیا, بلاسفیمی پہ کیا, جو لیبر جو ہے رائٹس پہ کیا, ٹریڈ یونین رائٹس پہ کیا, مس لیڈ کیا. انہوں نے جناب یہ ایک وہاں پر قرارداد پاس کر دی اینڈ آف اپریل, اور 665 لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا, صرف 6 نے ہمارے حق میں دیا. پھر مئی میں قرارداد آ گئی, پھر سپٹمبر میں آ گئی. افغانستان کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمارے دشمن نے پاکستان کا ڈال دیا کہ جی ایس پی پلس ختم ہو. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی اور ہم نے ڈسکس کیا. مجھے ٹاسک دیا گیا کہ جائیں آپ بات کریں. تو میرے بہت سے دوست ہیں, لیکن ایوری مائی فرینڈ ٹولڈ می کہ دیر از اے ہاسٹائل انوائرمنٹ, بڑے ٹف کویشچن ہوں گے, بڑا مشکل وقت آپ کو یہاں دے ہونا پڑے گا, اور یہ بہت مشکل آپ کا وزٹ ہوگا. میں گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی غیبی مدد آئی کہ میں 30 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو, 3 وائس پریزیڈنٹ کو, جو انٹرنیشنل کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کو, اس کے علاوہ اپنے جو ہے ہیومن رائٹس کے تمام کو ملا, اور ایک ایم پی نہیں جس کو میں نے کنونس کیا. سب نے کہا کہ اب ہم آپ کو سپورٹ کریں. تو آپ کا اگر پیشن ہے, صرف ان کو بتایا کہ پاکستان میں دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اور پاکستان جو ہمارے پروگرام پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہیومن رائٹس پہ لے لیں, وومن رائٹس پہ لے لیں, منارٹی رائٹس پہ لے لیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انڈیا میں. فاشسٹ اسٹیٹ ہے وہ پروپیگنڈا کرے, انڈیا ہمیں بتائے کہ ہمارے ہیومن رائٹس ٹھیک, اور ملک بتائے تو ہمیں سمجھ آتی, انڈیا بتائے. تو اللہ کے فضل و پھر افغانستان کا ایشو تھا, سب سے بڑا ایشو ان کا افغانستان تھا. افغانستان سے بات شروع کی, بس وہ فوراً طالبان سے ہم نہیں بات کرنا چاہتے, طالبان بہت بروٹل ہے. میں کہا بھائی بات تو سن لو میری. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 42 ایئرز سے وہاں جنگ ہو رہی ہے. 1979 میں رشیا نے حملہ کیا, 10 سال ان پہ وہ قبضہ نہیں کر سکا. فیل ٹو کنکر افغانستان, رشیا سپر پاور ہو کے بھی. اس کے بعد برٹشر جو تھے, دی کنکر ہاف آف دا ورلڈ, آدھی دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, امریکہ پہ قبضہ کر لیا, لیکن افغانستان پہ وہ بھی نہیں قبضہ کر لیا. 18,000 ان کے فوجی انہوں نے قتل کر دیے افغانوں نے. ایک ڈاکٹر زندہ بچا جس نے جا کہا کہ انہوں نے پنگا دوبارہ نہ لئیے, بڑا مار دینا.
اس کے بعد میں نے کہا امریکہ بہادر آ گیا, نیٹو آ گئی, آپ آ گئے. 20 سال آپ, آئی واز ویری بلنٹ. ایک بات میری ہے کہ میں بلنٹ ان سے بات کرتا ہوں, بہت ہی ہے نا کہ غصے ہو جائیں. میں نے کہا بھائی 20 سال آپ سب نے کیا وہاں پہ, 20 سال تو آپ نہیں قبضہ کر سکے وہاں پہ. 2.3 ٹریلین قدم کیا, اور قصوروار آپ ہمیں ڈراتے ہیں. وہ دیکھو نا, وہاں پر بلیو یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے بھائی پاکستان بیچارہ جو ہے, وہ تو آپ نے, رشیا نے حملہ کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے رشیا کو یہاں سے نکالنے ہیں, مجاہدین کی مدد کرو, ان کو ریکروٹ کرو. ہم آپ کے ساتھ مل گئے. ہم کہا جو جناب سرکار تہاڈا حکم اسی تابعدار ہیں. ماڑے دا کی ہوندا, ماڑے نے تکڑے نال ہی ترنا ہے, اسی ٹر پے تہاڈے نال. پھر میں گیا 9/11 ہو, پھر میں گیا رشیا شکست کھا گیا. they were defeated, retreated, ended their occupation. جو ہی وہ باہر نکلے تسی سانو ابانڈن کر کے چلے گئے. we were left with 4 million refugees in our country. we were left with drugs culture, with Kalashnikov culture. our economy suffered for the tune of $100 billion. تو پھر 9/11 ہو گیا. پھر آپ نے, میں نے کہا I was member of British Parliament that time. I opposed that war. I voted against that war. کیونکہ مجھے اس بات پہ میں بلیو کرتا تھا کہ war is not the solution. ان کو نہیں, وار سے نہیں ان کو شکست دی جا سکتی. لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا میں خلاف تھا وار کے, لیکن پاکستان پھر ساڈا ملک غریب ملک ہے, تسی کیا ہن سن طالبان دے خلاف لڑو, سی پھر تہاڈے نال چل پئے. اسی طالبان نو پھڑ پھڑ کے تھانوں پھڑایا. ہن تسی شکست کھا گئے, ہن تسی کہندے ساڈا قصور ہے. خدا دا خوف کرو. I tell you that made a difference. All those people who were not willing to listen, میں کہا طالبان ریالٹی آؤ, انہوں نے انگیج کرو, انہوں نے ڈائلاگ کرو, تاکہ ملک دے وچ اسی پیس تے سٹیبلٹی لائیے. اور انہوں دے نال ڈائلاگ از دی اونلی وے. طاقت دے ذریعے تسی نہیں کر سکتے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہمارا کیس جسٹ پہ ہے. کشمیر کا کیس ہمارا انصاف پہ مبنی کیس ہے. یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن پاس کیے, انڈیا نے ان کو پاس کیا. افغانستان میں ہمارا کیس جو ہے, ہم تو وار کے خلاف تھے لیکن ہمیں جو بھی کہا ہم نے پھر بھی کیا. تو ہمارا انڈیا جھوٹ کو باہر سچ بنا کے پیش کر رہا ہے اور ہمارا سچ کو باہر جھوٹ سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی ایفرٹس کو ڈبل کرنا ہوگا, ری ڈبل کرنا ہوگا, اپنا میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہنچانا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں نہ کیڈر کی کمی ہے, نہ پاکستان میں ریسورسز کی کمی ہے. دیکھنا ہمارے پاکستان سے جو ڈاکٹر جاتے ہیں دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں. ہمارے پاکستان سے جو بزنس کمیونٹی ہے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جاب دیا ہوا ہے. آج برطانیہ میں ہمارے ڈاکٹر جو ہے اسٹرائک کر دیں تو وہاں پورا کلاپس ہو جائے برطانیہ کا جو ہے ہیلتھ سسٹم. تو بیسٹ ہیں ہمارے پالیٹکس میں گئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں لندن کا میئر ہمارا ہے. پہلا جو آپ حیران ہوں گے کہ جو پہلا برطانیہ میں کونسلر بنا تھا ہی واز اے پاکستانی. جو پہلا لارڈ میئر بنا ہی واز اے پاکستانی مسلم. جو پہلا برٹش ممبر آف پارلیمنٹ بنا, میں بنا, وہ پاکستانی مسلم. جو پہلا ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنا وہ پاکستانی مسلم. جو پہلا یورپین پارلیمنٹ کا ممبر بنا وہ پاکستانی. تو پاکستانی تو ماشاءاللہ چھائے نے. ساڈے اللہ تعالیٰ سانو اپرچونٹی ملے, پوٹینشیل ملے تو پھر سکائی از دا لمٹ فار آل. تو انشاءاللہ اسی کرائسس دے وچ پہلوں بھی گزرے ہیں, ہن بھی گزرے ہیں, آئندہ بھی گزریں گے. تو ہوپ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ رکھنی ہے. اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. میرا خیال ہے میں نے کافی لمبا تقریر جو ہے وہ کر دی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا. حالانکہ میں سب دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار تقریر مختصر کریا کرو, بلکہ میں تو یہ بھی کہنا کہ if you can't give your message within 10 minutes then you should keep that message secret. Thank you. آشیر کرو. میں ویلکم کرتا ہوں سجاد میر صاحب کو, یہاں تشریف رکھتے ہیں.